جمہوری اور پارلیمانی قدروں پر یقین رکھتی ہیں۔ دو ایشوز پچھلے 5-6 دن میں سامنے آئے ہیں۔ ایک جو ایس آر او جاری ہوا 8 جولائی کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت جو پاورز دی گئی، اور دوسرا جو 12 جولائی کو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ تو میں ایک ایک کر کے دونوں پہ بات کر دیتا ہوں کہ یہ بڑے اہم قومی نوعیت کے معاملات ہیں اور آئینی معاملات ہیں۔ عوام پاکستان صرف آئین کی بات کرتی ہے۔ ملک میں جو نظام ہے وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے، یہ بنیاد ہے جمہوریت کی، پارلیمان کی۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو ملک نہیں چلے گا۔ اور آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ملک میں کے حالات یہاں پر کیسے پہنچے ہیں، کیونکہ ہم نے جمہوری اور پارلیمانی قدروں کا احترام نہیں کیا۔ ہم سب اس میں شامل ہیں، ہم نے نہیں کیا۔ اب تو سوچ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہرحال یہ وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ وفاقی حکومت میں کابینہ بھی شامل ہوتی ہے، جس کے ذریعے انہوں نے اختیار دے دیا گریڈ 18 کے آئی ایس آئی کے افسران کو کہ وہ جو سیکشن 54 ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 کے تحت ان کو اختیار دے دیا کہ وہ کسی کے بھی کالز، میسیجز، ٹیپ اس کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں۔ سرویلنس ان کو اجازت دی گئی اور ٹریس بھی کر سکتے ہیں کہ کال کہاں سے آئی، کہاں گئی۔ یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے اور پورے دنیا میں یہ معاملات اب چونکہ جب 1996 کا ایکٹ بنا تھا اس وقت صرف آپ ٹیلی فون سے، نئے موبائل آئے تھے، تو آپ ٹیلی فون سے صرف کال کر سکتے تھے یا میسج بھیج سکتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ 1996 کا ایکٹ جو بنا تھا، یہ جب پرائیویٹائزیشن شروع ہوئی ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی تو اس وقت یہ آیا تھا۔ اس کا مقصد پرائیویٹائزیشن کو پروٹیکشن دینا تھا، اور جو اس میں حکومت کے معاملات تھے، یہاں وہ NTC بھی بنی تھی، دیگر معاملات بھی ہوئے تھے۔ لیکن آج جو اس ایکٹ کے تحت جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، یہ سراسر آئین کی بھی اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 14 آئین کا آپ کو رائٹ ٹو پرائیویسی دیتا ہے، جسے ہم چادر اور چار دیواری کا تحفظ کہتے ہیں۔ آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ دیتا ہے، رائٹ ٹو فری سپیچ۔ ان پر آئین کے تحت ہی قانون کے مطابق آپ قدغن لگا سکتے ہیں، لیکن جب آپ قدغن لگاتے ہیں تو پھر سیف گارڈز بھی مہیا کرنے پڑتے ہیں کہ وہ قدغن خرابی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ جسے کہتے ہیں ریسٹرکشنز آپ امپوز کریں، لیکن ریسٹرکشنز کا مقصد ہونا چاہیے اور ریسٹرکشنز جو ہیں وہ خرابی کا سبب نہیں بننے چاہیے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی لا بھی آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن حکومت کا جو کابینہ کا فیصلے سے آتا ہے وہ آئین سے متصادم ہو سکے یا قانون سے متصادم ہو سکے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس پہ جلدی عجلت کون سی تھی؟ یہ ایسا معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے، آئین کا معاملہ ہے، فریڈم آف سپیچ کا معاملہ ہے، کانفیڈینشیلٹی پرائیویسی کا معاملہ ہے، تو عجلت کیا تھی؟ سیکریسی کیوں تھی کہ ایک دن پتہ چلا جی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا؟ کب یہ آیا کیبنٹ کے ایجنڈے پر؟ کب کیبنٹ اس کو اپروو کیا؟ وہاں کوئی ڈیبیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اتنا حساس معاملہ پارلیمان میں کیوں نہیں لایا گیا؟ کیونکہ جس ایکٹ کے تحت آپ نے یہ کیا، پارلیمان نے ہی پاس کیا تھا۔ اس وقت معاملات اور تھے جس کا میں آگے ذکر کر دوں گا، لیکن یہ اجرت، یہ خفیہ پن، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو سیکشن 54 ہے، یہ ایک، اس کو ہم کیچ آل فریز کہتے ہیں قانون کے اندر۔ یہ اکثر ہم لکھ دیتے ہیں کہ ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی لا اور اینی رول، ہم یہ رول ریگولیشن بنائیں گے، ہم جو مرضی کریں، یہ ہم لکھ دیتے ہیں۔ اور اس وقت چونکہ پرائیویٹائز ہو رہا تھا معاملہ، تو حکومت یہ چاہتی تھی کہ ہم جب پرائیویٹ سیکٹر کے بھی جو سسٹمز ہیں ان کو ہم ایکسیس کر سکیں، تو اس میں انہوں نے یہ رکھا تھا۔ اب ایشو کیا ہے؟
میں نے پہلے کہا کہ جب یہ ایکٹ بنا 96 کا، جس کا یہ سیکشن کا ریفرنس دیا گیا ہے، اس میں اس وقت صرف کالز اور میسیجز ہوا کرتے تھے، آپ ان کو انٹرسیپٹ کرتے تھے۔ آج حکومت کو اس بات کا احساس نہیں ہے شاید کہ ٹیلی فون ہم سب کی زندگی بن چکا ہے۔ یہ جو ہم جیب میں رکھتے ہیں، یہ ڈیوائس، یہ آج ہماری زندگی ہے۔ آپ کبھی سب میں اس میں ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے گھنٹے میں کتنے، دن میں کتنے گھنٹے آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہ آپ کی کمیونیکیشن بھی ہے، یہ آپ کا سارا فائنینشیل سسٹم بھی ہے، پرسنل، بینک کاری، ہر چیز آپ اس سے کرتے ہیں۔ آپ ان میں کاروبار اسی سے کنٹرول کرتے ہیں۔ اب ورک فرام ہوم جب ہو گیا تو آپ نوکری بھی اسی پہ کرتے ہیں، آپ کی انٹرٹینمنٹ بھی یہی ہے، آپ کی اب آپ گھر بھی، جو سمارٹ گھر ہے، اب گھر بھی اسے کنٹرول کرتے ہیں، سیکورٹی بھی آپ کی یہی ہے، آپ کی پرسنل لائف بھی یہی ہے، آپ کی سوشل لائف بھی یہی ہے، آپ کی میڈیکل لائف بھی یہی ہے۔ یعنی یہ آج ہماری پوری زندگی اس چھوٹی سی ڈیوائس میں ہم نے ڈال دی ہے۔ تو یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس نے ہماری زندگی ایک گریڈ 18 کے افسر کے حوالے کر دی ہے۔ 240 ملین لوگ، 24 کروڑ لوگوں کی زندگی ہم نے اب ان کے حوالے کر دی۔ اس کے اثرات جو ہیں بہت گہرے ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک یہ کام نہیں کرتا، کوئی جمہوری ملک یہ اجازت نہیں دیتا۔ اب سوال پھر کل کیا ہوگا؟ ٹیکنالوجی تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اب اے آئی بھی آ رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے گی، یہ جو ہماری ڈیوائس ہے یہ اور اہمیت اختیار کر جائے گی۔ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہم نے کیا ہے، اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ ڈیٹا اس وقت سب سے کریٹیکل چیز ہے دنیا میں، اور میں حیران ہوں کہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ پاکستان میں کوئی دنیا کی کمپنی آئی ٹی کا کاروبار نہیں کرے گی، یہ آپ لکھ لیں بات آج۔ جہاں ڈیٹا محفوظ نہیں ہے وہاں کوئی کاروبار نہیں ہوگا آئی ٹی کا۔ بینکاری آپ کیسے کریں گے؟ کاروبار آپ کیسے کریں گے؟ آپ کا سارا ڈیٹا آج کسی اور کے پاس جائے گا، اس کو آپ نے حق دے دیا ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹے کو ایکسس کر کے جس طرح مرضی استعمال کرے۔ کوئی پروسیجر آپ نے نہیں رکھا کہ کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے تم کون ہو، کیوں کر رہے ہو، اس کی مرضی ہے۔ نیشنل سیکورٹی آ گئی ہے۔ میں اسی ملک میں گرفتار ہوا تو انہوں نے کہا نیشنل سیکورٹی کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ 99 کی بات ہے۔ جب ہم 2 سال بعد رہا ہوئے تو پھر یہی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کے لیے ان کو رہا کیا گیا ہے۔ تو ہمیں ہر چیز میں نیشنل سیکورٹی نظر آتی ہے، بالکل نیشنل سیکورٹی ہوتی ہے، لیکن پوری دنیا میں ہوتی ہے، یہ اختیارات کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ اس لیے جب کوئی ملک یہ کام کرتا ہے، ریسٹرکشنز لگاتا ہے، یہ ایکسیس دیتا ہے ڈیٹا کی، اس وقت بڑی ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑی اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کس طرح ہم سیکورٹی کے معاملات اور پرائیویسی کا بیلنس کریٹ کریں گے۔ یہاں پر کوئی چیکس، کوئی کنٹرولز نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو مرضی کریں، یہ آپ نے اجازت دے دی ہے۔ اور جو ڈیبیٹ ہوتی ہے دنیا میں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کی پرائیویسی، کانفیڈینشیلٹی کی، ان کی زندگیوں کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ آج ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے پوری دنیا میں، کیونکہ اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جس کا جواب کم از کم اس نوٹیفیکیشن میں نہیں ہے، کہ آپ نے یہ ایویڈنس اکٹھا کر لیا، کیا یہ قانون شہادت کے مطابق ہے یا اس سے متصادم ہے؟ کیا آپ یہ ڈیٹا لے کر کل عدالتوں میں استعمال کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ جس طرح وہ 1996 کا قانون ہے اور جو حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اس کے تحت آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حکومت کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایک اور قانون بھی موجود ہے۔ اس قانون کا نام ہے انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ 2013۔ یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا اپنے آخری دنوں میں 2013 میں، اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے، میں اس وقت MNA تھا، ہم نے اس کی مخالفت کی تھی۔
تو آج پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں مل کر آج حکومت میں ہیں، اور یہ قانون بھی نہیں بنایا، صرف ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جناب وہ 1996 کے ایکٹ کے تحت ہم نے اختیارات دے دیے ہیں۔ اور یہ معاملہ جو ہے اب اختیارات، یہ 2013 کا ایکٹ ایک بہت ڈیٹیلڈ ایکٹ، اس کو ضرور پڑھیں۔ اس میں پورا ایک کمپریہنسو طریقہ کار دیا گیا ہے کہ جب آپ کسی کی ٹیلی فون کو ایکسیس کریں گے، یعنی ٹیپ کریں گے، اس کا نظام کیا ہوگا۔ یہ 39 سیکشن ہے اس قانون میں۔ اس قانون کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ میکینزم کہ کس طرح آپ ٹیپ کریں گے، اس کے اندر دیا گیا ہے۔ 39 سیکشن ہے۔ اس میں نظام شروع ہوتا ہے، کون سے ادارے ہیں اس میں؟ ISI، 3 ملٹری انٹیلیجنس کے ادارے، IB اور پولیس کو یہ اختیار دیا گیا تھا، اور وہ 20 گریڈ کا افسر انیشیٹ کرتا تھا، ریپرزینٹ کرتا تھا اپنے ادارے کو۔ وہ جاتا تھا منسٹر آف انٹیریئر کے پاس کیس لے کر کہ جناب یہ وجوہات ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، فلانے شخص کی ڈیٹا کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں۔ اگر منسٹر آف انٹیریئر اس سے راضی ہوتا تو وہ اجازت دیتا تھا کہ آپ اب اپنا کیس ہائی کورٹ کے جج کے پاس لے جائیں۔ ہائی کورٹ کا جج اس ساری بات کو ایگزامن کرتا تھا، وہ دیکھتا تھا، کنسیڈر کرتا تھا کہ ریزنیبل پرابیبلٹی آف افینس ہے یا نہیں ہے، کہ کیا یہ جو خطرات مجھے بتا رہے ہیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں، اور اس اجازت دینے کا کیا اثر ہوگا ملک کے شہریوں پر یا اس شخص پر جس پر یہ آپ اجازت دے رہے ہیں۔ اور اجازت 60 دن سے زیادہ نہیں دی جاتی تھی۔ پھر یہ سب کچھ سن کر ایک ہیئرنگ کر کے ہائی کورٹ کا جج وارنٹ جاری کرتا تھا، جو 60 دن سے زیادہ کے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً کابینہ کی ایک 3 ممبر کی کمیٹی، منسٹر ڈیفنس، منسٹر لا، منسٹر فار انٹیریئر، یہ تینوں بیٹھ کر تمام کیس پریزنٹ کیے جاتے تھے۔ ہم نے فلانے شخص کیا ایکسیس کیا، فلانے شخص کو یہ کیا، وہ سارے کیس ان کے پاس آتے تھے، وہ اس کو ریویو کرتے تھے کہ کسی کا زیادتی تو نہیں ہوئی۔ ایک بہت ڈیٹیلڈ میکینزم تھا۔ آج ہم نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، اور وہ جو وہاں پر ایویڈنس اکٹھا ہوتا تھا جو ہائی کورٹ کے جج کی اجازت سے، 2 اشخاص جو آئین کے تحت اوتھ لیتے ہیں، منسٹر آف انٹیریئر، ہائی کورٹ کا جج، ان کی اجازت کے بعد آپ اجازت دیتے تھے کسی کے فون کو یا ڈیٹا کو آپ ایکسیس کر سکیں۔ آج آپ نے ایک گریڈ 18 کے افسر کو اختیار دے دیا کہ وہ خود ہی ہر چیز کا طے کر لے گا، ہاں یہ میں نے کرنا ہے، اور وہ کر لے۔ اس طرح کے نظام دنیا میں نہیں چلتے۔ یہ نوٹیفیکیشن آئین، قانون، کسی چیز کے مطابق نہیں ہے۔ حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیوں یہ کر رہی ہے، اس کے اثرات جو ملک پر ہوں گے میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ یہ خرابیاں کیسے آپ ان کے پروٹیکٹ کریں گے اس ملک کے شہریوں کو، کیسے پرائیویسی پروٹیکٹ کریں گے، کیسے کنفیڈینشیلٹی پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ چیزیں آئین میں پروٹیکٹڈ ہیں۔ ضرورت یہ تھی کہ پارلیمان میں ایک ڈیبیٹ ہوتی، ایک پبلک ڈیبیٹ ہوتی، اس کے بعد اگر کچھ کرنا تھا تو عوام کے سامنے کرتے۔ 1996 کے پرائیویٹائزیشن کے ضرورت کے ایکٹ کو استعمال کر کے یہ کام نہیں کیے جاتے۔ تو ذرا سوچیں، میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ آپ یقین کریں یہ اتنا گہرا معاملہ ہے، اتنے اثرات ہوں گے ہمارے ملک پر کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو ہم نے کرنی تھی، وہ جولائی 12 کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا۔ ہماری عادت ہے کہ بڑی مبارکبادیں بھی دیتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ تعریف اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرے۔ اگر عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے، ان کا یہ کام ہے۔ جب ایک جج حلف اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آئین کو ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کروں گا۔
اس کا احسان نہیں ہے کسی ملک کے آدمی پر یا کسی جماعت پر یا کسی قانون کے معاملے میں. یہ اس کا کام ہے، روزمرہ کا کام ہے. وزیروں کے اپنے کام ہیں، پرائم منسٹر کا اپنا کام ہے، فوج کے اپنے کام ہیں. ہم کام جو عام میری ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے پر میڈل بانٹتے ہیں. 365 دفعہ بانٹے، انشاءاللہ 700 سے اوپر اگلے سال جائیں گے. تو ججوں نے فیصلہ کر دیا. یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا میری نظر میں. آئین بڑا کلیئر ہے. میں نے جتنی قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتنی ہیں اس سے زیادہ میں ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتا ریزرو سیٹ. اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، دو رائے ہو نہیں سکتی. اور میں حیران ہوں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں جو جمہوری جماعتیں کہلاتی ہیں ان کو اس بات کا خود احساس ہونا چاہیے تھا. جمہوریت اس طرح جمہوریت ایسے فیصلوں سے بنتی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سیٹیں خالی پڑی رہیں، اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے سیٹیں کس کی ہیں، لیکن ہم پر ان سیٹوں کا حق نہیں ہے. کوئی قانون کے مطابق، جمہوری اصولوں کے مطابق، پارلیمان کے اصولوں کے مطابق ہمارا حق نہیں ہے. اس دن ملک میں جمہوریت آگے چلتی. لیکن ہمیں سیٹوں کا لالچ تھا، ہم دوڑ کر بیٹھے، ہم نے انتظار نہیں کیا. یہ بدقسمتی ہے آج اس نظام کی. یہ وہ نظام ہے جس کے ہم آج بات کر رہے ہیں. عوام پاکستان یہی بات کرتی ہے کہ یہ خرابی ہم نے دور کرنی ہے. ہم نے جمہوری قدریں، پارلیمانی قدریں اس ملک میں لے کر آنی ہیں. ہم نے آئین کا دفاع کرنا ہے، ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے. پھر معاملہ آگے بڑھے گا. باقی لمبی تفصیل ہے جی. پی ٹی آئی کو سیٹیں کیسے مل گئیں، ججز نے فیصلہ کیا ہے، لکھا ہوا ہے، ابھی شارٹ آرڈر آیا ہے، باقی بھی آ جائے گا. اس میں آپ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ ہر فیصلے کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. ہم آج تک ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد بہت سے فیصلے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لیکن فیصلے تو امپلیمنٹ ہو گئے نا. تو یہ فیصلہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا. ڈیبیٹ آپ کرتے رہیں. حکومت کو کچھ اچھا نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعت ضرور بات کرے. حکومت جب سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تنقید کرنی شروع کر دے پریس کانفرنس کر کے، کچھ بات مناسب نہیں لگتی. میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ اچھی بات نہیں لگتی. پارلیمان میں بات کر لیں، لیڈر آف دا ہاؤس پرائم منسٹر جائیں، وہ کہیں جی یہ فیصلے ہوئے، میرے اس کے بارے میں یہ خیال ہے. لیکن پریس کانفرنسز کر کر آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ اداروں میں تصادم چاہتے ہیں؟ جب یہی جج جو فیصلے کرتے تھے آپ کے حق میں کرتے تھے آپ خوش تھے، آپ نے کوئی تنقید نہیں کی. تو میں یہ کہتا ہوں جج ذمہ داری پوری کرتے ہیں. غلطیاں ماضی میں بے پناہ غلطیاں ہوئی ہیں. اس فیصلے سے کچھ سپریم کورٹ نے اپنے گناہوں کو دھویا ہے. اب ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں نے تو سنی نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگوں نے بتایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتی ہے. اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے. کسی جمہوری حکومت نے دوسری پولیٹیکل جماعتوں کو بین نہیں کیا. آپ کس طرف جا رہے ہیں کہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آج ملک کو ضرورت ہے جوڑنے کی. آپ ملک میں مزید تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، ملک میں انتشار چاہتے ہیں، اور اختیار بھی آپ کے پاس نہیں ہے. شاید وزراء کو احساس نہیں ہے حکومت کسی کو بین نہیں کر سکتی. آرٹیکل 6 لگانے کی بات چل رہی ہے. ہم بڑا شوق ہے آرٹیکل 6 کا، ہر بات میں آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں. یہ آرٹیکل 6 لگا تو پھر بہت سے لوگوں پہ لگ جائے گا، جو آج حکومت میں ان پہ بھی لگ جائے گا. اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. آج کوئی اور راستہ نہیں ہے، آپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. عمران خان صاحب نے ہمیں جیل میں ڈالا، اب ہم اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں، اب سب مل کے کسی اور کو جیل میں ڈالیں گے. یہ کون سی سیاست ہے؟ عمران خان نے غلطی کی، آپ نے غلطیاں دہرانی ہیں. اس نے ظلم کیا، آپ نے ظلم کا بدلہ لینا ہے. اس نے بیوی بچوں کو جیل میں ڈالا، آپ بیوی بچوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، ڈال چکے ہیں. اس سے کیا معاملات درست ہو جائیں گے؟ ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ انتشار ختم ہو جائے گا؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ اس لیے آج قانون کے مطابق بات کریں، ملک میں انتشار پیدا مت کریں. آپ سمجھتے ہیں کوئی جماعت نے ملک کا قانون توڑا ہے، ملک کو خطرہ ہے اس جماعت سے، تو مے 9 کو تو 1 سال 2 مہینے ہو گئے. آپ کرتے نا پہلے.
ایک شخص کو آپ نے پروسیکیوٹ نہیں کیا. حکومت کی ذمہ داری ہے فوجی تنصیبات پر حملہ ہو, آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ پروسیکیوٹ کریں یا نہ کریں, آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا, 1 سال بیٹھے. اور یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ جب ایک ججمنٹ آئی ہے سیٹوں کی, اس کے 3 دن بعد آپ نے بات کرنی شروع کر دی بین کرنے کی. کیا تاثر آئے گا؟ وزیر اعظم صاحب ذرا سوچیں, لوگ کیا کہیں گے سیٹیں لینے کے لیے آج بین کرنا چاہتے ہیں. یہ پارلیمان اکیلے بیٹھ کر نہیں چلتا. پیپلز پارٹی, یہ پی ٹی آئی نے بھی یہی غلطی کی تھی اور مسلم لیگ بھی یہ غلطی کر چکی ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا جو 22-23 میں جب پی ٹی آئی وہاں ایوان میں نہیں تھی, کیا وہاں پر کوئی کام ہو سکا؟ اپوزیشن پارلیمان کا جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. آپ اپوزیشن کو ہی اگر بند کرنا چاہتے ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے, عمران خان صاحب کی بھی یہ کوشش تھی, لیکن انہوں نے اگر خرابیاں کی ہیں تو آپ اس خرابیوں کو دہرانا چاہتے ہیں. اس سے ملک ٹھیک ہوگا. اس لیے آج ذرا تھوڑے تدبیر کی ضرورت ہے, تھوڑی سوچ سمجھ کی ضرورت ہے, کچھ وزڈم کی ضرورت ہے, کچھ پارلیمانی جمہوری قدروں کی ضرورت ہے. اور مشکل آج یہ ہے کہ حکومت کا اپنا مینڈیٹ مشکوک ہے. صرف یہ ایک عجیب سا ماحول ہمارے ملک میں بن گیا ہے. یہ پارسا ترین حکومت بھی ہوتی, 2/3 والی حکومت بھی ہوتی, لیکن اگر وہ یہ کام کرتی کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کو بین کرنے کا, یہ ہوا ہے یہاں نیب کو بین کیا گیا تو وہ مارشل لا دور میں ہوئی تھی. اے این پی بن گئی, وہ آج تک اے این پی زندہ ہے. سیاسی پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا 2002 میں, پارلیمنٹیرین بن گئی, آج تک زندہ ہے. حکومت بھی اس وقت کی, آج بھی حکومت میں ہے. سیاسی جماعتیں صرف پولنگ اسٹیشن پہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے. اس سے باہر آپ جائیں گے, جمہوری قدروں سے, آئین سے باہر جائیں گے, یہ معاملہ نہیں چلتا. مزید ملک کی خرابی پیدا ہوتی ہے. ہم بات ملک کی کر رہے ہیں, ہم بات آئین کی کر رہے ہیں. جو کچھ کرنا ہے آئین کے اندر رہیں, جمہوری قدروں کے اندر رہیں, پارلیمانی قدروں کے اندر رہیں, پھر ملک آگے چلتا ہے. بہت شکریہ. شہر خان عباسی صاحب, مظفر بھٹی, مان ٹی وی. میرا سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ بقول آپ کے کہ آپ 35 سال, کتنے سوال ہیں آپ کے؟ ایک سوال ہے لیکن تھوڑا سا سوال ایک ہے کہ بقول آپ کے کہ آپ 35 سال تک پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ رہے, تو اس 35 سالوں میں آپ کوئی اپنے بارے میں کوئی ایسا کارنامہ بتا سکتے ہیں, کوئی ایسا بتا سکتے ہیں جو آپ نے عوام کے لیے کچھ کیا؟ جی جی, اب آپ نے عوام, میں بتا دیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں نا, ختم ہو گئی بات. ہاں, پاکستان پارٹی پہلی پریس کانفرنس آپ عوام کے دکھوں میں شامل ہونے کے لیے, وہ پریشان ہے بجلی کے بلوں سے ہیں, وہ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے, آپ اس پہ بات کرتے ہیں. آپ نیشنلزم پہ بات کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوگا جو براہ راست جائے گا؟ پلیز. نیشنلزم نہیں ہوگی, جمہوریت نہیں ہوگی, پولیٹیکل سیاسی انتشار ہوگا تو پھر بجلی کے بل بڑھیں گے. ملک کے حالات جب درست نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. میرا 35 سال میں صرف ایک دعویٰ ہے کہ میں نے کبھی اپنا ضمیر نہیں بیچا, کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں رہا. اللہ کا کرم ہے. جی, بین کرنا ہے, یہ فیصلہ ہوا ہے, پی ٹی آئی کو حکومت کرنا چاہ رہی ہے. دوسرا بھی فیصلہ ہوا ہے آرٹیکل 6 سے لانا ہے. کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ دیکھیں مجھے جو پروسیجر ہے آرٹیکل 6 کا, وہ آپ کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا سپریم کورٹ میں. اور یہ ایشو پھر الیکشن کمیشن کے جو بیننگ کا ہوتا ہے, یہ الیکشن کمیشن میں جاتا ہے, پھر وہاں سے یہ آخرکار سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے. حکومت کے پاس میں نے ایسے اختیارات نہیں دیکھے کہ کسی جماعت کو بین کر سکے. نہیں, وزیر اعظم کسی کو دعوت نہیں دیتا. اگر کسی کے نمبر زیادہ ہو چکے تو عدم اعتماد کر لے. جو میں نے یہ آپ وزیر اعظم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی, لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا ابہام اگر ہے تو وہ بھی ووٹ لے سکتے ہیں اعتماد کا. آپ نے کہا کہ حکومت کا وہ مشکوک ہے, پی ٹی
ٹی آئی نے 2018 میں بھی الزام لگایا تھا کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا، اس کے بعد اب حکومت کا حصہ رہے، تو یہ کب آپ کو خیال آیا کہ مینڈیٹ اب چوری ہوا ہے، وہ پہلے چوری نہیں ہوا تھا؟ جی 18 میں بالکل مینڈیٹ چوری ہوا تھا، 2024 میں بھی چوری ہوا ہے۔ 18 میں پہلی میٹنگ میں ہم اپوزیشن میں تھے، میں اس وقت اس کا حصہ نہیں تھا، میں الیکشن ہار گیا تھا، وہ بھی فارم 45 47 والی معاملہ تھا۔ تو یہ فیصلہ ہوا تھا، مولانا صاحب نے کہا تھا کہ مت اسمبلی میں جائیں، بہرحال اسمبلی میں چلے گئے، اس کے بعد عدم اعتماد کیا، اقتدار میں آ گئے۔ اچھا شاہد کاغذ وسیع صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ کے دور پہ بھی تحریک لبیک پاکستان کرنے میں بڑھ گئے تھے، آج ایک بار پھر دوبارہ وہ آ گئے ہیں اور سڑکیں بلاک کی ہے فیض آباد کے ایریا میں، اب دوبارہ یہ خود آ رہے ہیں یا کسی نے کو لایا ہے؟ اور اب آگے جا کر ان کے ساتھ ڈائلاگ حکومت کو کرنا چاہیے یا پھر طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ یار آپ جا کے دیکھ لیں کون لایا نہیں لایا، میں تو یہ کہوں کہ خود ہی آئے ہیں، اس وقت میں خود ہی آئے۔ مطلب ایک جماعت کو شوق ہے دھرنے کا، اس کا حق ہے، دھرنا بالکل آئینی حق ہے، لیکن آپ معاملات کو خراب مت کریں۔ قومی اسمبلی توڑنے پر کہہ رہے ہیں کہ جو قاسم سوری نے قومی اسمبلی توڑنے کا جو کیا تھا، عمران خان اور عارف علوی، ان تینوں پہ آرٹیکل 6 لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو سپریم کورٹ بھی اس پہ قرار دے چکی ہے کہ قومی اسمبلی توڑنا آئین۔ دیکھیں اس وقت میں اسمبلی کا حصہ تھا اور میرا اس وقت بالکل یہ ویو تھا کہ یہ آئین توڑا گیا ہے، لیکن وہ بات اب گزرے 3 سال ہونے لگے ہیں، 2.5 سال ہو گئے، تو دیر کر دی ہے تھوڑی۔ اس وقت کسی نے یہ بات نہیں کی، کیونکہ اس دن یقیناً سازش ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، صدر بھی ملوث تھے، وزیر قانون بھی ملوث تھے، اسپیکر بھی ملوث تھا، ڈپٹی اسپیکر بھی ملوث تھا، وزیر اعظم بھی ملوث تھا، میٹنگ ہوئی ہے، یہ حقائق ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، اب عدم اعتماد ہو گیا، سپریم کورٹ نے کروا دیا، بات ختم ہو گئی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سارے معاملات جمہوری پارلیمانی قدروں کے اندر رہ کر کرنے چاہیے۔ جی کس کی؟ کال ریکارڈنگ اس کے پیچھے بیسک مقصد کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ کابینہ نے مشاورت نہیں کی، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے اوپر دباؤ ہو سکتا ہے؟ اگر دباؤ ہو سکتا ہے تو کس کا ہوگا؟ یا دباؤ کا ایک بڑا آسان حل ہوتا ہے، استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں۔ اس لیے اگر آپ غلط کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے، میں نے اپنے سامنے رکھا ہے، آپ کو حق ہے حکومت کا کہ آپ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں، کال ریکارڈ کر سکتے ہیں، ملک میں سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی سیکورٹی آپریشنز ہوئے ہیں، آج بھی ہو رہا ہے، لیکن اس قسم کی ان چیکڈ ان لمیٹڈ پاورز آپ ایک گریڈ 18 کے افسر کو دے رہے ہیں، ایک ہی ادارے کے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ جی مقصد میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں۔ جی جی آخری سوال۔ ایک منٹ، یہ جو 2 بڑے سٹیپس آئے ہیں، آرٹیکل 6 والا بھی اور پی ٹی آئی کے بین والا، آپ کا ایک ایکسپیرینس اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کی فیٹ آپ کو کیا نظر آتی ہے، نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں آج تو بات کی ہے نا، میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ ہمت نہیں ہے یہ کرنے کی۔ اس بات کی نہ آئین پڑھا ہے، نہ قانون کو دیکھا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں، آپ ملک کے حالات کیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں، جی بٹ سر کیا اس سے ملک کے مسائل حل ہوں گے؟ اچھا یہ بتا دیجیے، جیسے انہوں نے سوال کیا سیم کوشچن کہ لیٹس اسیوم اگر ایسا ہو جاتا ہے، وہ ایک ریفرنس دے رہے ہیں آئین کا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کسی بھی سیاسی جماعت پر اگر وہ ملک غداری میں یا اپنے جو فنڈس ہیں ان کو ثابت نہیں کر پاتے تو ان کو بین کر سکتے ہیں، لیکن 50 ڈیز میں معاملہ جو ہے کورٹ میں جائے گا۔ لیٹس سے اگر ایسا ہوتا ہے، انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے پی ٹی آئی، آپ کو لگتا ہے ظاہر آپ وزیر اعظم میں رہے ہیں تو انٹرنیشنل پریشر بھی ہوگا، نتائج کیا میکسیمم کیا؟ دیکھیں اس دور میں جب آپ پولیٹیکل پارٹی کو بین کریں گے اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار میں رہی ہو 2-3 سال پہلے، جو آج اپوزیشن کا سب سے بڑا حصہ ہو قومی اسمبلی میں، اس کی حکومت ہو، اس حکومت کا کیا کریں گے؟ اس کو بھی ختم کریں گے، گورنر رول لگائیں گے۔ مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں یار، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ بات سپریم کورٹ میں جائے گی، اگر ایویڈنس آپ نہ دے پائیں سپریم کورٹ کبھی اپ ہولڈ نہیں کرے گا کہ ایویڈنس ہے آپ کے پاس۔ اگر ایویڈنس تھا تو پھر 1 سال ویٹ کیوں کیا؟ بھائی صاحب جمہوری اقدار کی آپ نے بات کی، یہ ساری چیزیں رائج کرنے کے لیے حکومت میں آنا یا اسمبلی میں پارلیمنٹ میں پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی جماعت میں آپ نے جو ابھی تک ہمیں سمجھ آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ نہیں ہے، الیکٹیبل بھی بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی دولت بھی آپ لے کے نہیں آئے الیکشن جیتنے کے لیے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ یہ جو اپنی اخلاقی اور جمہوری اقدار جو آپ لے کے آئے ہیں اس کو آپ پارلیمنٹ تک پہنچ سکیں اور ان کو رائج کر سکیں؟
जो हुकूमत में आए हैं वो कुछ कर सकें। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी थी, दौलत भी थी, इलेक्शन भी चोरी करके कुर्सियां ले ली। ये एक हुकूमत है, पिछली हुकूमतें कुछ कर सकी हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूले आप मुझे बता रहे हैं ये नाकामी के फार्मूले हैं। एक दफ़ा मैं हमेशा कहता हूँ, एक दफ़ा इस आइन का फार्मूला भी अपना ले। तो हमने अवाम को चॉइस देनी है। बात अवाम की होती है। अवाम अगर दौलत से जाना चाहते हैं तो उनका मर्जी है, वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पार्टियों को वोट देना चाहते हैं उनकी मर्जी है, वो किसी नारे में आना चाहते हैं, किसी के धोखे में आना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। तो चॉइस तो हो ना। हम क्या हक की बात करना छोड़ दें? हम भी वोटें खरीदनी शुरू कर दें, हम भी इलेक्टेबल्स हर किस्म के ढूंढ लें? तो हमने एक सियासत का एक नया मेयार देना है। अगर अवाम ने कबूल किया हम हाजिर हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जी, क्वेश्चन, आखिरी question। लास्ट क्वेश्चन। बड़े अरसे से कह रहे हैं कि तमाम मसाइल का जो हल है वो मुज़ाकरात है। सियासी जमातें एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन जो दूसरी बड़ी सियासी जमात है, जो बड़ा स्टेक अपोजिशन की सियासी जमात तहरीक इंसाफ है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने है, उसका फैसले में आपने देख चुके हैं। किस तरह से कौन लेके आएगा इसको? आप सबक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आपने कहीं पे किरदार अदा करने की कोशिश? मैं सबका वज़ीर-ए-आज़म हूँ यार, मैं रह नहीं चुका। एक ओहदा है मेरे पास। मेरे भाई आप बैठेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? बिठाएगा, आपकी अपनी सोच आपको बिठाएगी। जब इस मुल्क की तकलीफ आपको बिठाएगी, इस मुल्क के लोगों की परेशानी आपको बिठाना चाहिए। ये होती है पॉलिटिकल लीडरशिप। इमरान खान साहब क्या करते रहे हैं पिछली हुकूमत में, ये आज क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ बातों से नहीं होता, अमल से होता है। इन कुर्सियों को एक तरफ छोड़ दें एक दिन के लिए, आपको सब नज़र आएगा। आज किसी को इस बात की एहसास नहीं है कि हम किस नहज पे ये मुल्क खड़ा है। हम कम से कम ये बात कर रहे हैं। थैंक यू। भाई साहब एक वजाहत कर दीजिएगा। अभी उन्होंने सवाल किया तो आपने जवाब में कहा कि दबाव का नतीजा ये है कि आप इस्तीफा दे दें, मुस्ताफी हो जाए, कॉल रिकॉर्डिंग के मामले के ऊपर दबाव हो जाए। तो या अभी किसको मुस्ताफी होना चाहिए इस मामले के ऊपर, किसको अपना रद्द देना चाहिए? देखिए, मैं अगर कोई हुकूमत ये कहती है कि मैं खुद फैसले नहीं कर रही, दबाव में कर रही हूँ, तो उसके बाद एक आसान हल होता है। अगर आपको भी शौक़ है ये करने का तो ठीक है, फिर आप भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।